اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے سب سے نو عمر ولی ہیں، جن کی شان ولایت بالکل نوجوانی میں ہوئی اور جو عین عالم جوانی میں اس دنیا سے کنارہ کر گئے۔ آپ ہی کی ذات وہ مقدس ذات ہے جس نے اس بر صغیر کے مسلمانوں کا افغانستان اور آزاد قبائل کے ساتھ ایک ایسا روحانی رشتہ قائم کر دیا ہے جو قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا۔ چنانچہ آپ کے خلفاء اور جانشین ہندوستان اور پاکستان سے لے کر افغانستان تک پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ کے موتقد صرف ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں ہی نہیں بلکہ روسی ترکستان اور ایران میں بھی آپ کے عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم دین، روحانی پیشوا اور بلند پایہ ہستی تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کے والد محترم کا اسم گرامی قاضی عبدالسلام تھا، جو افغانستان کے آزاد قبائل کے ایک نہایت ہی مقتدر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ قاضی عبدالسلام چونکہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے، اس لیے آپ کو کابل میں غیر معمولی مذہبی عظمت حاصل تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 971 ہجری بمطابق سن 1563 عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے عہد حکومت میں کابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی برکت سے آپ کے والد محترم قاضی عبدالسلام کا اقتدار اس قدر بڑا کہ سلاطین وقت کی گردنیں آپ کے آگے جھکنے لگیں۔ بچپن ہی سے حضرت خواجہ ایسی علامتوں کا اظہار کرنے لگے جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ پیدائشی طور پہ ولی ہیں۔ چنانچہ 3-4 سال کی عمر میں آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ سب سے الگ تھلگ گوشہ تنہائی میں گھنٹوں اس طرح بیٹھے رہتے کہ جیسے کہ آپ عبادت الہی میں مصروف ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان سے ہندوستان آئے اور یہاں آ کر اپنی وفات تک لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے۔ عمر کے 40ویں سال میں جب داخل ہوئے تو آپ کو اس دنیا سے قطعی نفرت ہو گئی اور آپ پر ایسی کیفیات طاری ہونے لگیں جن سے پتہ چلا کہ حضرت خواجہ کو اپنی رحلت کا علم ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کام کی غرض سے میں لایا گیا تھا وہ پوری ہوگی، اب سامان سفر مہیا کر کے کوچ کی تیاری کرنے لگا ہوں۔ الغرض جمادی الاخر سن 1012 ہجری میں آپ بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری بڑھتی چلی گئی، اور آخر 25 جمادی الاخر سن 1012 ہجری بمطابق سن 1603 عیسوی کو عصر اور مغرب کے درمیان اللہ اللہ کہتے ہوئے آپ اس جہان فانی سے عین عالم جوانی میں رخصت ہو گئے۔ آپ کو دہلی میں دفن کیا گیا، جہاں پر آپ کا مقبرہ آج بھی مرجعگاہ خاص و عام ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ باقی باللہ کے دربار میں بہت سے مہمان آئے۔ ان کے پاس اس وقت کھانے کا کوئی سامان نہ تھا اور کوئی رقم بھی نہ تھی جس سے کھانا خریدا جا سکتا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ مولا، مہمان تو خالی نہیں جانے چاہیے۔ خدا نے آپ کے ذہن میں ایک ایسی چیز ڈالی جس سے آپ کی مہمان نوازی اور اولیائی کو 4 چاند لگ گئے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا، جاؤ اور فلان نان بائی سے کہو کہ 5-6 آدمیوں کا کھانا بھیج دے اور اس کو معاوضہ اس کے حسب منشا ملے گا۔ آپ کے حکم کے مطابق خادم نان بائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا حکم سنا دیا۔ نان بائی بولا، میں نے اس وقت نہاری پکا رکھی ہے اور روٹیاں بھی تیار ہیں، لیکن کھانا اس شرط پر دوں گا کہ خواجہ صاحب نے جو وعدہ کیا ہے کہ معاوضہ میرے خواہش کے مطابق ملے گا وہ پورا کریں۔ خادم نے نان بائی سے کہا، خواجہ صاحب جو بات کرتے ہیں وہ پوری بھی کرتے ہیں، اس لیے تم بے فکر رہو۔ نان بائی بولا، میرا معاوضہ کوئی ایسا ویسا نہ ہوگا، میں تو معاوضہ میں ہندوستان کی حکومت طلب کروں گا، اور اگر وہ مجھے مل جائے تو پھر خواجہ صاحب کو ولی مانوں گا۔ خادم نے کہا، تو ایسا کرو کہ کھانا لے کر میرے ساتھ چلو اور خواجہ صاحب سے خود بات کر لو۔ خیر دونوں خواجہ صاحب کی خانقاہ میں پہنچے تو خادم نے نان بائی کا مطالبہ حضرت خواجہ صاحب کو بتلا دیا۔
آپ نے فرمایا تم فکر مت کرو، مہمانوں کو جی بھر کر کھانے دو، پھر تمہارا معاوضہ تمہاری خواہش کے مطابق مل جائے گا۔ نان بھائی چپ ہو کر بیٹھ گیا اور مہمان اور خواجہ صاحب کھانا کھانے لگ گئے۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر بیٹھ گئے تو خواجہ صاحب نے نان بھائی سے کہا، دیکھو تمہارا کھانا بڑا لذیذ تھا اور سب نے بڑا خوش ہو کر کھایا، اب تم واقعی اس بات کے حقدار ہو کہ تمہیں اس کا معاوضہ تمہاری خواہش کے مطابق دیا جائے، اس لیے تم خود بتاؤ کہ کیا معاوضہ چاہتے ہو۔ نان بھائی بولا، مجھے طلب تو ہندوستان کی حکومت کی تھی، مگر آپ کی صورت دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں شکل و صورت، اعمال اور کردار اور سیرت میں بالکل آپ جیسا ہو جاؤں۔ آپ نے نان بھائی سے کہا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے تم کچھ اور طلب کرو۔ نان بھائی نے کہا، اگر آپ میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے تو دوسری کیسے کریں گے؟ میں نے جو مانگنا تھا مانگ لیا، اس میں اب کوئی تبدیلی نہ کروں گا۔ اگر آپ میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں تو فابہا، ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں نے جو وعدہ کیا ہے اس کو تو ضرور پورا کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی خواہش بدل لیتا تو اچھا تھا۔ اس نے کہا، آپ میری پہلی خواہش ہی پوری فرما دیں، یہی میری حتمی خواہش ہے، آپ کو اس کو پورا کرنے میں دشواری کیوں ہے؟ آپ نے جواب دیا، مجھے دشواری نہیں، مگر وہ خواہش تمہاری حیثیت سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس برتن میں جتنی چیز سمائی ہوتی ہے، اگر اس میں زیادہ چیز ڈال دی جائے تو اس کے دو نتیجے برآمد ہوتے ہیں، یا تو وہ برتن ٹوٹ جاتا ہے یا وہ چیز چھلک پڑتی ہے۔ نان بھائی بولا، حضرت آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، لہذا آپ میرا مقصد پورا کیجئے بس۔ خواجہ صاحب نے سکوت فرمایا اور اس کو اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے۔ خادم اور مہمان دونوں نان بھائی اور خواجہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے اور حیران تھے کہ جو خواہش اس نے کی ہے وہ کیسے پوری ہوگی۔ وہ ان دونوں کا حجرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد حجرے کا دروازہ کھلا، اس کے اندر سے حضرت خواجہ باقی باللہ نکلے۔ دونوں کی شکل ایک جیسی تھی، کیونکہ ساتھ والا ہو بہو حضرت خواجہ باقی باللہ جیسا تھا، چال ڈھال ایک جیسی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ ایک ہوشیار تھا اور دوسرا مدہوش اور بے خود اور پاؤں لڑکھڑا کر زمین پر رکھ رہا تھا، مگر دوسرے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ جو ٹھیک ٹھاک تھے وہ اصل میں حضرت خواجہ باقی باللہ تھے، اور دوسرے جو مدہوش خواجہ باقی باللہ تھے، در حقیقت وہ نان بھائی تھا جو یہ چاہتا تھا کہ وہ بالکل حضور خواجہ صاحب جیسا ہو جائے۔ خیر وہ گرا اور گرتے ہی ڈھیر ہو گیا۔ خواجہ باقی باللہ نے فرمایا، میں نے اسے کہا تھا کہ جس برتن میں جتنی سمائی ہو اس میں اتنی چیز ہی ڈالنی چاہیے، کیونکہ یا تو چیز چھلک جاتی ہے یا برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نان بائی پر مدہوشی اور سکر 3 دن تک قائم رہا، اور اس واقعہ کی اتنی شہرت ہوئی کہ لوگ دور دور سے حضرت خواجہ باقی باللہ نان بائی کو دیکھنے آتے تھے، اور چند ہی روز میں نان بائی اللہ کو پیارا ہو گیا، مگر اس کا نام آج بھی باقی باللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔